اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امر تسلیم امر الہی ہے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اجتہادی غلطی. حضرت یونس، اس کو وضاحت کر دیں اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم معاشرے میں یہ لفظ جا رہے ہیں، ٹی وی میں ظاہر اب سنا جا رہا ہے، لوگ ہیں تو مختلف معنی ہے. مثلا اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا جب جو قیام تھا اس میں کہا گیا کہ جو مکہ میں رہ گئے وہ اجتہادی غلطی تھی، یا جو بھی اس کو بنایا جاتا ہے. تو یہ لفظ اگر اس کو وضاحت کر دیں اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہم انبیاء سے نسبت دے رہے ہیں اس کو. جی ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ ذل کر دیا، یعنی ذل کا شکار ہو گئے. یعنی اس کو تو اب اردو زبان میں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ پھسلا دیا، یعنی آدم علیہ السلام وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. وہ تو ایک ذرا امر الہی تھا، اور جو بھی معاملہ ہوا اجتہادی غلطی تو وہ اجتہادی غلطی نہیں ہے. اجتہادی طور پہ یہ اجتہاد کا اگر معنی سمجھا جائے ناظرین کے لیے کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ جوہد سے لفظ نکلا ہے کوشش کرنا، یعنی وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں جب اس کو قرآن و سنت پہ عبور حاصل ہو تو وہ کوئی نیا پیش آمدہ مسئلے کے لیے وہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی عمل کر دے، کوئی ٹاسک کر دے، اور وہ حقیقی طور پہ درست نہ ہو یا اس کا نتیجہ ٹھیک نہ نکلے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ مجتہد کے لیے جو ہے وہ نیکی ہے ہی نیکی. اگر وہ مجتہد کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، اگر وہ عمل درست ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ اجتہادی غلطی نہیں ہوتا تو اس کو دو ثواب ہیں، ایک کوشش کرنے کا اور ایک وہ درست ہونے کا. اور ایک ہے کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے اور وہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا، یا وہ یعنی کوئی اس کے جھوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر بھی ثواب ملے گا وہ اجتہاد کرنے کا. غلطی کرنے یہ یعنی ٹوار از ہیومن، یعنی غلطی انسان خطا کا اصل میں اجتہاد تو غیر معصوم کے لیے استعمال کرتے ہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، اور جب ہم غیر معصوم کے لیے اجتہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نص کے اندر ایک چیز موجود نہیں ہے، ایک حکم نہیں ہے. جی ایسے یہاں پر اب مجتہد آتا ہے، وہ باقی چیزوں سے، قرائن سے، عقل کی بنیاد پر اور اجماع کی بنیاد پر وہ دیکھتا ہے مختلف چیزیں ہیں. اب اصول میں اس کی چیزیں ڈسکس ہیں، میں نہیں اس ٹرمینالوجی میں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک اور ٹرم استعمال کروں پھر میں کہوں کہ یہ بتائیں. تو وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اصول ہیں جن کے ذریعے سے وہ ایک فیصلہ لیتا ہے، یہ اجتہاد ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے جب آپ نے اس کو ربط دے دیا اجتہادی غلطی کو، تو حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور جب قوم اس حالت میں آ گئی کہ بالکل مایوس ہو گئے تو اس مایوسی کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. اس کو ہم اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ترک اولا کہا گیا، ترک اولا بھی یہاں پہ نہیں تھا، نہیں خلاف اولا کہہ سکتے ہیں آپ. اور جب چلے گئے یا صبر اس وقت جو ہے وہ تھوڑا اور کر لیتے تو، لیکن اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد وہ نکل گئے. تو یہ لفظ اجتہادی غلطی کیا درست ہے انبیاء کے ساتھ استعمال کرنا؟ دیکھیے میں نے، یا ہمیں کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ؟ ویسے انبیاء کے لیے جو لفظ استعمال جیسے آپ نے کہا نا خلاف اولا، یہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک بہت اچھا مستحب کام ہے اور ایک چھوٹے کم درجے کا کام ہے تو ترک اولا آپ نے چھوڑ دیا، تو وہ ترک اولا. جی ایسے یہاں پہ پھر ہم اس خلاف اولا کہتے ہیں، خلاف اولا کہتے ہیں. بہرحال وہ ایک میں نے اپنا جو ٹرم استعمال کی وہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ چھوڑ کے جائیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ اس طرح لیا، اس کو میں اس لیے اجتہادی جو مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ڈیسیژن یہ لے لیا اس وقت کے حساب سے کہ ان کو اب سنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر عذاب آنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس طرح سے ہو تو پھر ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کا قتل کیا تو وہاں پہ بھی تو کوئی حکم نہیں آیا تھا، وہ بھی چلے گئے تھے ایسے ہی، تو اب وہاں پہ نہیں کہتے. اسی طرح اور بھی مسائل ہیں جہاں پہ مثلا انبیاء کے جو وہاں پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں یا ترک اولا کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہے ہر جگہ پہ. تو بہرحال بہت خوب. اچھا، سیرت کے حوالے سے اب گفتگو کیونکہ ہو رہی تھی اور چلتے چلتے ہم نے کہا کہ سیرت کو جاننا پہلا مرحلہ، اس کو ماننا، کیونکہ جانیں گے تو پھر مانیں گے. یا پھر یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں اور پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ آئی برڈ ویو ہوتا ہے انسان کا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنانا، یعنی وہ اتباع جس طرف آئے، اور اتباع بھی ضروری ہے بہرحال قرآن کے حوالے سے.
تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی کتاب یا مستند کتب جو ہمارے ان بچوں کے کام آ سکے، جس میں واقعی سیرت کے پہلو ہوں، صرف تاریخی واقعات کے سلسلے میں بند نہ ہو بلکہ سیرت کو بیان کرتا ہو، کون سی ایسی کتابیں ہیں جو علماء ریکمینڈ کرتے آئے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین کتاب ہے؟ ایک تو میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ابہام جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف لوگ انسان، کیونکہ ایک ویو چلتی ہے نالج کی اور انفارمیشن کی تو انسان بہک جاتا ہے. جی. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچی ہے، جی، چاہے اس کے جو ائمہ تھے جنہوں نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان کو لینے کے لیے قوانین کو تھوڑا سا کم رکھا، جیسے کہ حدیث کے معاملے میں تھا ذرا سخت رکھا تھا، حدیث سیرت کے حوالے سے، روایت سیرت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو لوز رکھا، کیونکہ واقعات ہیں نا، وہ کوئی احکامات نہیں، واقعات، تو اس میں تھوڑا لوز کس حوالے سے رکھا؟ میں یعنی شرائط، تھوڑی سی شرائط. کون سی شرائط؟ یہی جاننا چاہیے. جی، شرائط میں کیا مسئلہ؟ جیسے آپ امام بخاری کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ جو پہلی کنڈیشن لگاتے ہیں کہ راوی کی دوسرے راوی کے ساتھ ملاقات ہونا شرط ہے، یہ امام بخاری کی. حالانکہ امام مسلم جو ہیں وہ ملاقات شرط نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی زمانہ، ہم زمانہ ہیں تو ایک راوی دوسرے راوی سے جو ہے حدیث لے سکتا ہے. لیکن امام بخاری نے یہ کنڈیشن لگائی کہ اگر اس کی ملاقات ثابت ہو جائے تو تب میں اس سے حدیث لوں گا. تو یہ کنڈیشن جیسے آپ دیکھتے ہیں ضبط کی، عدل کی، اب یہ مختلف ٹرمینالوجی ہے. نقل حدیث کی جو کنڈیشن جی، ہے، عدل حدیث کی جو کنڈیشن ہے سیرت میں کم، تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا کم. اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ احادیث کا معاملہ جو تھا نا، اس میں احکامات کا استنباط کرنا تھا. اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فی البدی حضور کی ہسٹری لکھنی تھی کہ آقا علیہ السلام کا ایک واقعہ ڈسکس ہونا ہے. اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بھول بھی جائے، مثال کے طور پہ آپ واقعات کو پڑھتے ہیں تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، یا فلاں چیز فلاں جگہ پر تھی، اگر لیٹس سپوز وہ وہاں پہ تھی بھی نہیں، یا وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ نہیں لیفٹ سائڈ پہ تھی، اگر کوئی اس طرح کا کوئی جھول رہ بھی گیا ہے تو اس سے کوئی جو معاملات ہیں شریعت کے وہ منقطع نہیں ہوتے. تو اس لیے انہوں نے تھوڑے سے جو اپنا رولز ہیں ان کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ نہیں کیا زیادہ. جی، بہت. تو اب یہ ایک چیز ہوگی. دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، کیونکہ وقت ہے. معذرت چاہتا ہوں ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. دوبارہ آتے ہیں انشاءاللہ، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، کیونکہ وقت ہے. معذرت چاہتا ہوں ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات.